دعوت کا اہتمام ہوا اور پیغمبر اسلام نے سرکار ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیا. واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے تاریخ والملوک کا. مولانا ابو علی زیدی صاحب قبلہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، محقق بھی ہیں، عالم بھی ہیں. ان سے پوچھئے تاریخ والملوک کا یہ متفقہ جملہ ہے جو میں آپ کے اور تاریخ والملوک وہ تاریخ ہے جو مسلمانوں کی تاریخ کی ماں کہلاتی ہے. یعنی ساری تاریخیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس تاریخ پر. انتہائی مستند اور معتبر تاریخ ہے یہ. اس تاریخ والملوک کا یہ جملہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب اس دعوت کا اہتمام کیا اور سارے کافر آ گئے، کھانا چن دیا گیا، گھر ابو طالب کا، کھانا ابو طالب کا، گوشت ابو طالب کا، برتن ابو طالب کے، آٹا ابو طالب کا، روٹی ابو طالب کی، کھانے والے کافر. ہے نا توجہ؟ یہ عجیب مسئلہ ہے. کھانے والے کافر، کھانے والے کافر. دسترخوان سج گیا. تاریخ والملوک کے یہ جملے ہیں. کھانا کھایا. اب ایک آپ بھی بڑے سکون سے بیٹھ جائیں اور میں بھی بڑے سکون سے. پھر مجھے مولانا نے یہی عطا کیا ہے ایک جملہ، میں پھر یہاں بات روک رہا ہوں. پوچھے مولانا سے اور جن حضرات میرے دوستوں نے یہ تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ میں یہ واقعہ پڑھا ہے، ان سے پوچھیں کہ گھر ابو طالب کا، کھانا ابو طالب کا، دسترخوان ابو طالب کا، برتن ابو طالب کے، کھانے والے کافر. چیلنج کر رہا ہوں میں. حقانیت اسے کہتے ہیں، صداقت اسے کہتے ہیں، لہجے کا اعتماد اسے کہتے ہیں. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، سارے کافروں سے کہا کھانا کھاؤ. قبل تو کافروں میں اتنا اخلاق ہی نہیں ہوتا کہ کسی گھر والے سے بھی پوچھ لیں بھائی آپ بھی کھا لیں. اللہ اللہ. لیکن اس میں دو چار تھے کچھ با اخلاق قسم کے لوگ، ان کے نام تاریخ میں ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں تو کھانا کھلا رہے ہیں عبداللہ کے بیٹے، آپ خود کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ خدا کی قسم میں اس عشر محرم میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس سے بڑا جملہ کہہ نہیں سکوں گا جو میں کہنے جا رہا ہوں کسی مجلس میں. 7 مقامات پر عشرے پڑھ رہا ہوں لیکن اس سے بڑا جملہ شاید نہیں کہہ سکوں گا جو مولانا نے مجھے ابھی عطا کیا ہے. اس پر آپ غور کر لیں. پورے مجمع کی میں توجہ چاہتا ہوں. کہا کچھ کافروں نے کہا کھانا. اب لیکن ایک بات ذہن میں رہے آپ کے، بالکل سکون سے سنیے گا اور جب نتیجہ نہ آئے جب تک بولیے گا نہیں. اس کے بعد پھر فیصلہ کن بات ہوگی. پیغمبر اسلام نے کہا کافروں سے کہ بھائی کھانا کھاؤ. کافروں نے کھانا شروع کیا. انہی میں سے چند کافر یہ کہتے ہیں اے عبداللہ کے بیٹے آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ اب تاریخ کا جملہ دیکھیں آپ ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ پیغمبر اسلام کا جملہ سرکار خلق عظیم پر بھی فائز ہے نا. خلق عظیم کی اعلیٰ ترین مسند پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار فرماتے ہیں نہیں تم کھانا کھاؤ، میری مجبوری ہے میں کھانا کھا نہیں سکتا. اللہ اللہ اللہ. نہیں دوستو سمجھنا ہے، یہ تو میری مجبوری ہے، میں کھانا کھا نہیں سکتا. کافروں نے بھی اصرار نہیں کیا. کھانا جو سامنے تھا کھانا شروع کر دیا. لیکن میں یہاں رکا ہوں. میں نے یہاں تاریخ کے مورخ سے پوچھا ہے. میں نے سجدے کیے ہیں ابو طالب کی عظمت کو اور پیغمبر اسلام کی بصیرت کو. سرکار خطی مرتبت کا عزم تو دیکھیے، آپ کی احتیاط تو دیکھیے. رسول ہیں، معصوم ہیں، نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. گھر بھی اپنا ہے، کھانا بھی اپنا ہے، دسترخوان بھی اپنا ہے، برتن بھی اپنے ہیں، گوشت بھی اپنا ہے، پکانے والے بھی اپنے ہیں، کھلانے والے بھی اپنے ہیں. لیکن دسترخوان پر کافر بیٹھے ہوئے ہیں تو طہارت و نفاست پیغمبری نے گوارا نہیں کیا کہ اپنا کھانا بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں. اپنا کھانا بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں. اپنا کھانا بھی کافروں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں. اے ابو طالب کو کافر کہنے والے تاریخ کے کافر مورخوں، جو محمد اپنے گھر میں اپنے دسترخوان پر اپنا کھانا ایک وقت میں کافروں کے ساتھ کھانا شریعت کے خلاف سمجھے، وہ 17 برس تک ابو طالب کے دسترخوان پر کھانا کیسے؟ جائیے فیصلہ کیجیے.